اور کیا رہتے سر، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر میں سندھ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان. جی سر بولیں، کیا حکم ہے؟ ممتاز صاحب. کچھ سوالات سے جو آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کی روایات کے مطابق، آپ کے اصولوں کے مطابق ان کا جواب کا طلبگار ہوں. امید ہے کام کہ کیا کرتے ہیں؟ ان اصولوں کام پر کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں ویسے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. اوکے. کیا پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں؟ بس سر یونیورسٹی میں ابھی تو سر بی اے میں ایڈمیشن لیے ایڈمیشن. ہاں اوکے سر بولیں، کیا سوال ہے؟ سر سوالات کچھ خلافت کے متعلق ہیں اب، اور امید ہے کہ آپ ان کے جوابات آپ کے مذہب کی روشنی میں ہی دیں گے. آپ کے مذہب کے روشنی میں دیں تو غلط ہے. نہیں، میرے مذہب کی روشنی میں اس لیے نہیں کہ میں آپ سے آپ کے مذہب کو پہچاننا جب چاہتا ہوں، ہمارے جاننا ہم چاہتا اپنے ہوں. کتب تبھی سے جواب دیں گے تو آپ کے ہمارے کتب آپ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ سر میں آپ کے مذہب کے مطابق خلافت سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعت کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. چلیں پوچھ لیں بھائی. سر سوال اول عرض گزارش یہ ہے کہ خلیفہ کی کیا معنی ہے لغوی اور اصطلاحی کے اعتبار سے، کہ لغت میں خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں تو کس یہ کو تو کہتے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ کے نزدیک، آپ کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا سوچ ہے؟ سر میں سائل ہوں، آپ مسئول انو ہے. نہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ سر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے سوال کیوں کرتا؟ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر. اچھا، میں آپ کو شیعہ مذہب کے متعلق جواب دیتا ہوں. شیعہ مذہب کے متعلق میں آپ کو کچھ حدیث دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. شیعہ مذہب میں امامت و خلافت کے متعلق یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 1 ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 372 میں من ادعى الامامه وليس باهل لها ومن جحد الائمه او بعضهم ومن اثبت الامامه لمن ليس لها باهل. اس آیہ کے متعلق او حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے. آیہ کون سے ہے بھائی؟ آیہ یہ ہے، آیہ یہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ. سورہ زمر میں ہے، آیہ نمبر 60 ہے. یوم القیامہ، روز قیامت، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، روز قیامت وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ افترا باندھا ان کو دیکھو گے، وجوہم مسودہ، ان کے چہرے جلے ہوئے کالے، چہرہ ان کا بالکل سیاہ. اچھا، الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، کیا متکبرین، جو لوگ، متکبر کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیا ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا کرتے تھے نا، اور انہوں نے اللہ پہ جھوٹ بھی باندھا ہے، انہوں نے، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ چہرہ ان کا سیاہ اور جہنم ان کا ٹھکانہ. تو اس آیت کے متعلق میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا من قال انی امام ولیس بامام، جو ادعا کرے کہ میں امام ہوں اور اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. میں نے پوچھا وَإِن كَانَ عَلَوِيًّا، چاہے شخص علوی سید بھی ہو، فرمایا کہ وَإِن كَانَ عَلَوِيًّا. پوچھا وَإِن كَانَ مِن وَلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، كَانَ وَإِن كَانَ، چاہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد سے ہی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا ہے وہ اس کا یہی حالت ہوگی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 372 میں من ادعى الامامہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، من ادعى الامامہ ولیس من اہلها فهو کافر، جو امامت کا ادعا کرے اور اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا وہ کافر ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پہ حدیث ہے صفحہ نمبر 373 میں ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة ليست من الله، من ادعى إمامة من الله ليست له، جو شخص ادعا کرے اور اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا، وہ ایسا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ بات نہیں کرتا، ان کے گناہ مغفرت نہیں کرتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ایک وہ ہے جو کہ امامت کا ادعا کرے اور وہ امام نہیں ہے. دوسرا وہ من جحد اماما من اللہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو امام جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو وہ انکار کرے. اور تیسرا کون ہے؟ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبًا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اس ایسے شخص کو مسلمان سمجھے. کس کو مسلمان سمجھے؟ جو امام نہیں ہے اس کو وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اور وہ یا وہ شخص جو
امام کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو وہ اگر اس کو مسلمان سمجھے تو وہ بھی ان لوگوں میں سے جن کے اللہ مغفرت نہیں کرتا اور جن پہ اللہ رحمت نہیں ڈالتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ ہے آپ کا جواب. بسم اللہ مزید بولیں. سر اس میں کہا ہے کہ لغوی اور اصطلاحی تعریف یہ ہے. آپ لغت میں تعریف ماننا چاہتے ہیں، لغت میں پھر کتب کی لغت کی جائے نا. خلیفہ کا لفظ کیا ہے کہ لغت، آپ نے لغت کے متعلق اگر پوچھا نا تو خلیفہ میں کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ آپ کیا سمجھتے ہیں لغت میں؟ میرا سوال کتب لغت میں جانا ہوگا. لغوی میرا سوال شیعہ مذہب میں اللہ کا جو خلیفہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلیفہ ہے نا وہ امام ہے، اور اس کو اپنے خلیفے کو اللہ خود چنتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ٹھیک ہے نا. سر یہ تعریف سن لو گے تو سمجھ آئے. یس سر. ہاں تو میں اپنے زمین والوں کے لیے اپنے لیے جانشین بنا رہا ہوں. خلیفہ اگر اردو زبان میں اس کا کریں، وہ جو کسی کی جگہ بیٹھتا ہے، اس کا مستخلف عنہ کا اس کا جو جانشین ہوتا ہے. میں اپنے زمین والوں کے لیے اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اس کو خلیفہ بولتے ہیں. خلیفہ کا لغوی یا اصطلاحی معنی شیعہ مذہب میں اللہ کا جو جانشین ہے، اللہ کا جو جانشین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہے وہ خلیفہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. اور وہ امام ہے اور وہ صرف اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. ہاں معاویہ صاحب بولو. سر یہ خلیفہ کی تعریف تھی کہ یہ خلیفہ اسے کہتے ہیں، مطلب جو اللہ کا جانشین ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو، یہ خلیفہ ہوتا ہے. سر جو دین میں جو خلیفہ ہے، جی ہاں وہی ہے. اور وہ امام بھی وہی ہوتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے. بالکل امام بھی وہی ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا سر، وہ خلیفہ ہوگا تو امام بنے گا یا امام ہوگا تو خلیفہ بنے گا؟ دونوں ایک ہی ہے نا. ایک کیسے ہیں؟ یا تو منصب ہوگا تو ایک چیز ہوگا، یا تو امامت منصب تو خلافت نام ہے. دونوں ایک ہیں بھائی، دونوں ایک ہیں. اللہ جب خلق کرتا نا، خلق اللہ المشمشۃ مشمشہ. اللہ خوبانی کو خوبانی خلق کیا. اس طرح نہیں پہلے کسی چیز کو خلق کیا پھر اس کو خوبانی بنا دیا. اللہ نے جس دن امام بنایا اسی دن اس کو خلیفہ بھی بنا دیا. اوکے. جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت دی اس دن وہ اللہ کے خلیفہ بھی بن گئے. اوکے. اس طرح نہیں کہ پہلے رسالت مل گیا پھر بعد میں اس کو خلیفہ بنا دیا، یا پہلے خلیفہ بنا دیا پھر رسالت دے دی. ٹھیک ہے نا. ایک ہی چیز ہے، مطلب خلافت اور امامت ایک ہی چیز ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی ہر خلیفہ جو ہے لفظی اعتبار سے، خلیفہ لفظی اعتبار سے جانشین کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جانشین کو بولتے ہیں. اچھا. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سب امام یعنی لیڈر، پیشوا. امام یعنی لیڈر، پیشوا. قرآن مجید میں ہر رسول کو اور ہر پیغمبر کو امام نہیں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض کو امام کہا گیا. یہ کون سی بات ہے کہ سر حضرت نبیوں کو امام. اوکے بھائی، اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے ذکر کریں بھائی صاحب. کوئی پوائنٹ ہے تو ذکر کریں، کوئی حجت لے کے آئے نا. خلیفہ کون بنائے گا سر؟ اللہ بنائے گا نا. آپ بنائیں گے؟ خلیفہ بنائے گا اور لوگ بنائیں گے. کون بنائے گا خلیفہ سر؟ آپ بتانا، آپ کا کیا عقیدہ ہے، کون بناتا ہے؟ سر میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں تو کوشچن کر رہا ہوں، آپ آنسر دیں گے نا سر. مجھے کیا پتا، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کیا پتا. میں تو سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں. آپ کو کوئی اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ سر عقیدہ ہے لیکن پتہ نہیں ہے، تب آپ سے پوچھ رہے ہیں. قال اللہ تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانا چاہا تو زمین پہ اس وقت کوئی بشر، کوئی آدمی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلا اپنا حجت بناتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد مکلفین کو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اہل تکلیف کو، جن پہ حلال و حرام واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت بنانے کا کام ملائکہ کو نہیں دیا. ملائکہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نہیں کرتے سر. جب ان ملائکہ جو گناہ نہیں کرتے، ملائکہ میں کوئی کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا سر. ملائکہ میں کوئی منافق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. انسانوں میں کافر بھی ہوتے ہیں، گناہ کار بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں گناہ کار بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نہیں کرنے دیا، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ میں خلیفہ بناؤں گا. ملائکہ سے مشورہ بھی نہیں کیا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.
بلے اچھا سر، اس سبحانہ میں و لوگوں کو تعالی بھی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے، خلق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے کہ اس کا حجت کون ہو. لوگوں ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا خلیفہ اللہ بناتا ہے، سر امام بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بنا سکتے. اس میں رسول کو دخل ہے، اس میں رسول کو نہیں دخل ہے کہ خلیفہ بنائے یا کرے نہیں یا کچھ دخل ہے کہ نہیں نہیں ہے؟ نہیں. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، یہ صرف اللہ کا کام. اچھا سر، سر کہ لوگوں کو دخل نہیں ہے بنانے میں، رسول کو بھی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن لوگوں کو چھیننے میں دخل کیسے ہو گیا سر؟ چھیننے میں یس سر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لوگوں نے انکار کیا ان کے رسالت کا. دنیا دار رسالت تکلیف ہے چھین نا، لی گئی؟ دنیا دار تکلیف ہے. تو رسالت دنیا چھین لی دا گئی سر؟ دیکھیں ابھی اگر آپ نہ مانیں پیغمبر کو پیغمبر نہ مانیں، وہ امامت و خلافت بھی چھینی نہیں جاتی. دیکھیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ امامت چھینی گئی. اجازت دیں، جو پوسٹ ہے اللہ کی جانب سے، رسالت ہے یا امامت ہے یا خلافت ہے، ایک شخص اللہ کا خلیفہ ہے، لوگ اس کو چھین نہیں سکتے. لوگ انکار کر سکتے ہیں اور لوگ ایک جھوٹے کو بنا سکتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. رسالت کو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری نہیں کر سکتا، چھین نہیں سکتا، لیکن لوگ انکار کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے رسالت کا انکار؟ سر صدیوں سے ماتم کر رہے ہو کہ خلافت چھین لی گئی، خلافت چھین لی گئی. ہاں تو سن لو، ابھی اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو لوگ رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن لوگ ایک جھوٹا رسول بنا سکتے ہیں اور سچے رسول کو قتل کر بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے کے انبیاء کے ساتھ قتل ہوا. یہاں پہ جب کہا جاتا ہے نا کہ خلافت چھینی گئی، تو اس سے خلافت وہ مراد نہیں ہوتی کہ اللہ کی جانب سے جو پوسٹ ملا ہے کہ یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، یہ واجب الطاعہ ہے، وہ نہیں ہے. وہ خلافت کے دو معنی ہے نا. خلافت کا ایک دوسرا معنی جو ہے حکومت ہے. حکومت ہے، وہ حکومت چھینی جا سکتی ہے. حکومت ایک دنیائی پوسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مسلمانوں کا جو امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہے، اس کو حکومت کرنے کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس حکومت کو ابھی ہم کہتے ہیں فلان شخص خلیفہ ہے، خلافت عثمانیہ، خلافت بنی امیہ. یہ جو خلافت ہے اس سے مراد حکومت ہے، گورنمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ یہ کافر کو بھی مل سکتا ہے، یہ گورنمنٹ مشرک کو بھی مل سکتا ہے، یہ گورنمنٹ چوری بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کا حق کو آپ لے لیں. جو ہم کہتے ہیں خلافت چھینی گئی ہے، ہم کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امامت جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، وہ امامت چوری ہو گئی ہے. وہ چوری ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ جس شخص کو اللہ امام بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، اس کو عصمت عطا کرتا ہے، اس کو علم عطا کرتا ہے، اس کو پاک و مطہر بنا لیتا ہے، وہ چوری نہیں ہوتی. وہ چوری، اس میں چوری کا اطلاق، جیسے نبوت کو آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو ہے وہ حکومت چوری کر سکتے ہیں. تو ان دونوں میں دیکھیں، ان دو خلافتوں اصطلاحات میں ایک تشابہ لفظی ہے، ایک اشتراک لفظی ہے. جو چوری ہو جاتی ہے وہ ایک دنیائی پوسٹ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ممتاز. تم اتنا تم منصوبہ تمہارا یہی تھا اسی کی طرف آنے کے. چلیں بسم اللہ. کہ خلافت ہے کیا چیز جو صدیوں سے چیخیں مار رہے ہیں کہ خلافت اصل چیز کیا ہے سر؟ یہ خلافت حکومت دینی رہنمائی ہے سر. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام تمہارے سردار ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے پیشوا ہیں. تو مسلمانوں نے ابو بکر کو مان لیا. تو وہ جو مسند تھا وہ ان لوگوں نے ایک غیر آدمی کو دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نہیں رہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، وہ چوری نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہری طور پر کوئی جھوٹا شخص ادعا کر سکتا ہے اور مسلمان کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو جو چوری ہوئی اس کا مطلب یہ ہے، خلافت جو چوری ہوئی ہے، خلافت جو چھینی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے نبی ہے، ایک شخص نبی ہے، لوگ انکار کریں آپ نبی نہیں، ایک جھوٹے کو آپ کہتے ہیں نبی ہے نا، تو آپ جھوٹ میں دوسرے کو آپ نے نسبت دے دی نا، دوسرے میں ایک دوسرے کو نبی بنا دی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو شخص واقعا امام اللہ کی جانب سے خلیفہ ہے، اس کی خلافت کا انکار کیا گیا، اور وہ ظاہری پوسٹ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق طاعت ان کو دیا تھا، وہ دوسروں کو دی گئی. اوکے سر، میرے سوال کا جواب نہیں ملا. سوال یہ تھا کہ خلافت حکومت رہنمائی ہے سر. ہاں خلافت کا میرا سوال یہ تھا کہ حکومت یا دینی رہنمائی ہے سر؟ دونوں ہے نا، دونوں. ایک خلافت جو ہم کہتے ہیں خلافت ہے، تو پھر حکومت تو
خلافت کیسے رہی؟ خلافت ایک وہ مقام ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ کا جانشین ہے زمین پر، چاہے اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو. یہ ایک اطلاق ہے. ایک دوسرا اطلاق ہے یہ ہے کہ جس جو شخص حاکم ہے خلیفہ وقت ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں نا. خلافت کا ایک مطلب ہے حکومت. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی ہے اس کو حکومت تو نہیں تھی نا زمین پر. آدم علیہ السلام کی کوئی حکومت تھی؟ جب کوئی فوج تھا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا. حکومت تو خلافت کیسے رہی ادھر؟ کیا آپ نے ابھی کہا کہ حکومت کی چیزیں تو خلافت تو چھین لی گئی، حکومت تو چھین لی گئی، پھر خلافت کیسے رہی حضرت علی کے پاس؟ خلیفہ بلا فخر آدم علیہ السلام خلیفہ تھے یا نہیں تھے اللہ کے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سر ان کے پاس حکومت تھی؟ آدم علیہ السلام کوئی بادشاہ تھے، حکومت تھی، فوج وغیرہ تھا ان کا؟ نہیں سر. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ جی سر، خلیفہ بلا فاصل ابو بکر، ثانی حضرت عمر، ثالث حضرت عثمان، رابع حضرت علی. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں ابو بکر نے خلیفہ بن گیا یعنی اس کو حکومت مل گئی، اس کو حکومت مل گئی. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی صاحب، سمجھ میں آ رہی نا. ایک حکومت، ایک جب ہم کہتے ہیں خلافت عثمانیہ، خلافت بنی امیہ، خلافت بنی عباس، یہ جب یہ ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے حکومت، ان کی حکومت. ایک جو خلافت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے خلافت، وہ اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا، ان کی طاعت سب لوگوں پہ واجب کر دیا. یہ چوری نہیں ہوتی، پھر چھینا یہ چھینا نہیں جا سکتا، یہ نہیں چھینا جا سکتا، یہ کوئی نہیں چھین سکتا، یہ خلافت کوئی نہیں چھین سکتا. دیکھیں بھائی صاحب، 14 صدی اور بھائی صاحب سن لو، یہ دو مختلف چیزیں، دو مختلف اطلاقات ہیں نا. اب مثلا میں کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، ایک اور بھی محمد ہے ہمارے شہر میں رہتا ہے، وہ جیل میں چور ہے. اب آپ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو کہتے تھے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو مختلف اصلاحات ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ خلافت سے مراد حکومت بھی ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے بھائی، یہ نااہل کو مل سکتا ہے، یہ غیر مستحق کو مل سکتا ہے، یہ ایک دنیائی مقام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نبی کو دے دیں، نبی آپ کا حاکم ہوگا، نبی آپ کا حاکم ہوگا. نبی کو نہ دے، فرعون کو دے، فرعون آپ کا حاکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل نااہل کو مل سکتا ہے. اور جب نااہل کو ملے گا تو ہم کہیں گے یہ چوری ہو گئی، یہ چھینی گئی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ خلافت جو چوری نہیں ہو سکتی، جو چوری نہیں ہو سکتی، وہ عصمت ہے، وہ وجوب اطاعت اللہ کی جانب سے، وہ علم ہے جس کی انتہا نہیں ہے. یعنی آپ کوئی بھی سوال کریں اس کے پاس اسرار خلقت سے، قرآن سے، حلال حرام سے اس کے پاس جہل نہیں ہے، وہ ہمیشہ معصوم رہتا ہے. ایک اور اس کے پاس معجزات ہیں. یہ چوری نہیں ہوتی ہے مقام. دنیائی حکومت جو ہے وہ چوری ہو سکتی ہے. اچھا سر، خلافت میں کیا ملتا ہے امام کو جو اللہ کی جانب سے وہ منسوب ہوتا ہے کہ سب لوگوں پہ اس کی طاعت واجب ہے، حق طاعت، یہ خلافت حق اتباع. نہیں سن لو نا. ایک دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو عصمت ملتی ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھولتا نہیں، کبھی سہو نہیں کرتا. یہ دو. تیسری بات ہے کہ اس کے پاس کبھی علم، اس کو کبھی جاہل نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا کا سوال کریں ان سے، دنیا و آخرت کا، اس کے پاس صحیح جواب ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے سارے معجزات ہوتے ہیں. دنیا کے سارے زبانوں کو وہ جانتا ہے. ہر مخلوق پہ، ما یرا و ما لا یرا پر، ہر چیز پہ اس کی طاعت واجب ہوتی ہے. اگر وہ بادل کو امر کرے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کے حکم کی طاعت کرتی تھی. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام پہاڑ پہ حکم کریں، ہوا پہ حکم کریں، بادل ان کی طاعت کرتی ہے، سب کچھ ملائکہ ان کی طاعت کرتے ہیں. یہ خلافت اللہ کی جانب سے. اوکے، یہ اللہ ان کو دے دیتا ہے. اچھا سر، حضرت علی کے پاس پہلے نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خلافت ملنے کے بعد یہ چیزیں ملی ہیں؟ بالکل تھا. پہلے تھا تو پھر یہ خلافت حضرت علی کو، یہ تو پہلے چیزیں تھی. خلافت حضرت علی کو کیا؟ یہ آپ کی جہل ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر بعد میں ملی. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی رتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے موسیٰ کے زمانے میں واجب الطاعت ہے، عصمت حاصل تھا، سب کچھ حاصل تھا. ہم نہیں کہتے پیغمبر کے بعد. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امتی صحیح ہوں، مجھے بنی اسرائیل کی طرف نہ لے جائیں. امت کی بات کریں، یہاں کی بات کریں سر. ہمارے پیغمبر فرما انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون اور موسیٰ جو ہے پہ ایمان واجب ہے. ان کی کہانی قرآن میں موجود ہے. ان کو نہیں مانتے آپ؟ انبیاء تھے.
النبی تھے وہ جی تو سر بالکل. دونوں انبیاء وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ کو مجھ سے وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ٹھیک ہے نا. ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ممتاز صاحب, آپ کو بخوبی معلوم ہے, آپ اداکار ہیں. شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ یہ امام نہیں تھے, بعد میں امام بن گئے, پیغمبر نے اچانک ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ شروع سے امام تھے, اللہ نے ان کو دنیا سے لانے سے پہلے یہ امام تھے. بھلے ابھی میں نے آپ کو اپنی کتاب احمد بن حنبل کی حدیث دکھا دی ہے کہ سلمان نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت انا وعلي نورا بين يدي الله قبل ان يخلق آدم ب14,000 سنه. یہ فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل میں کہ میں اور علی علیہ مناقب اس میں بھی ہے کتاب اس میں کیا نام اس کا, اچھا ابھی میں نام بھول گیا اس کتاب, کہ ہم نور تھے اللہ کے سامنے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ پہلے امام علی علیہ السلام معصوم نہیں تھے, بعد میں معصوم بنے. وہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نبوت سے پہلے کافر تھے, نستجیر باللہ. یہ تو آپ نے کہا تھا کہ خلافت میں عصمت ملتی ہے. اگر خلافت میں عصمت ملتی ہے, یہ پہلے نہیں تھی نا, ابھی تو خلافت میں عصمت ملی ہے. خلافت تو حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کو دیکھو یہ تعبیرات میں ذیق ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں نبوت ملی ہے, پہلے نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو جس دن اللہ نے بنایا اسی وقت وہ اللہ کے حجت تھے, اللہ کے نور تھے, اللہ نے ان کو وہ مقامات عطا کیے. جب اللہ نے, ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا نا روایات کہ اللہ نے, میں نے حدیث پڑھا آج, یہ حدیث میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. یہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیت نوح اللہ باسمائنا, ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام ذکر فرمایا ہے. انہ لما خلق السماوات والارض امر منادیا فنادا, جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا ہے, خلقت اول خلقت میں, تو اللہ نے منادی کو حکم دیا. فنادا, منادی نے یہ ندا دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثہ, 3 دفعہ منادی نے زمین و آسمان میں آواز دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد وہ بھی 3 دفعہ, اور 3 دفعہ اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا حقا ثلاثہ, اور 3 دفعہ اس نے ندا دیا ولایت کی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بعد میں ملی ہے, پہلے نہیں تھے, اس کو بعد میں ملی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. سر ہم تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت علی کو خلافت بعد میں ملی ہے. میں آپ کی کتابوں کو آپ کے حوالے دکھاؤں کہ آپ نے اتنی تعداد بیان کی جس کی انتہا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے غدیر خم پہ خلافت ملی ہے, کوئی کہتا ہے تیسرے سال ملی ہے, کوئی کہتا ہے دنیا کے بھی بعد میں ملی ہے. یہ کہاں جائیں گے؟ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہمارے عقائد کو نہیں جانتا ہے, یا آپ جان بوجھ کر ہم سے غلط باتیں نسبت دیتے ہیں. سب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غدیر خم میں ان کے امامت کا اعلان ہوا ہے علناً, اور صحابہ سے بیعت لی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ معصوم نہیں تھے, پہلے وہ امام نہیں تھے. سب شیعہ بلکہ سب مسلمانوں کا عقیدہ دعوت ذوی العشیرہ میں نبوت, وانذر عشیرتک الاقربین. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام تھے, اسی وقت انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت کا حکم دیا تھا. یہ سب لوگ جانتے ہیں. اب آپ کی اتنی دیکھیں, اب میں کیا عرض کروں کہ آپ جو ہے نا, سامنے والا جب مقابرہ کر رہا ہو اور جھوٹ بولنے سے 2 منٹ بسم اللہ کے اندر آپ نے کیا خلافت کا اچھے طریقے کے ساتھ. سر ابھی سر تھوڑا سا سنیے گا کہ آپ نے کہا کہ خلافت ملی ہے غدیر خم پر, حالانکہ میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں. میں نے نہیں کہا بھائی, ابھی میں نے بولا, کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دوبارہ سن لو, کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملی ہے. غدیر خم میں ان کے امامت و خلافت کا اعلان ہوا ہے علن, وإلا پہلے سے وہ خلیفت ہے. ابھی میں نے بولا دعوت ذوی العشیرہ میں, ابھی میں نے بولا بھائی دعوت ذوی العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں, ابھی میں نے آپ کو پڑھا, حدیث پڑھا کہ اول خلقت میں ابھی زمین و آسمان خلق ہوا ہے, اللہ نے اعلان کرایا اشہد ان علی ولی اللہ. تو آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ نہیں تھے بعد میں خلیفہ بنے. اچھا ابھی میں نے پڑھا, پیدا نہیں ہوتا. بالکل 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 بالکل, اس دنیا میں آنے سے پہلے, اس دنیا کی خلقت سے پہلے وہ اللہ کے ولی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے, حضرت علی پیدا نہیں ہوئے, حضرت علی کو نہیں, آپ کی بات غلط ہے. دیکھیں دنیا میں پیدائش اور آپ کو پتہ ہے, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, بھلے یہ آیا سورہ میں قرآن مجید میں آیا آپ کو دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے
شہادت لی. آپ کو پتا ہے یہ کب شہادت لی گئی ہے؟ الست بربکم، الست بربکم قالوا بلا. یہ میں آپ کو قرآن مجید میں دکھاؤں، یہ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا نمبر 172 ہے. اعراف 172. آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس عالم سے پہلے بھی عالم ہے، اس عالم سے پہلے بہت سے عالمین تھے. دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ اعراف ہے، آیا نمبر 172. آیا یہ کون سے 160 ہے، آیا 172 کہاں ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اس کا ترجمہ تجھے معلوم ہے؟ ہاں مجھے نہیں آتا سر. تو آپ کو نہیں آتا. مجھے بھی اس کا ترجمہ کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے. اردو زبان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا ترجمہ نہیں جانتا، لیکن اردو زبان میں اس کا بیان کرنا، میں آپ کو اپنے تراجم سے دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ تم ٹھہر جاؤ. میں آپ کے اپنے مترجمین، آپ کے اپنے مترجمین نے اس کا کیسا ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ دیکھو عزیزو، یہ سورہ اعراف آیا نمبر 172، یہ محمد جوناگڑی کا ترجمہ ہے. اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، ان کے پشت سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے ہی انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں. اچھا یہ کس کا ترجمہ ہے؟ محمد جونا. طاہر قادری نے کیسا ترجمہ کیا؟ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کے جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. یعنی اولاد آدم جب اپنے آبا کے ظہور میں تھے، اسلاب میں تھے. اسلاب سمجھتے ہو ممتاز ہو؟ یس سر. ہاں یس سر. رحم سے پہلے انسان، رحم سے پہلے انسان کہاں ہوتا ہے؟ اپنے باپ کے صلب میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یس سر. اور بھائی ہاں، تو اللہ نے وہاں سے لے لیا. آپ کہتے ہیں ولادت سے پہلے، مذاق اڑا رہے ہیں، ولادت سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ولادت سے پہلے سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس وقت جنہوں نے شہادت دی وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے شہادت نہیں وہ کافر بن گئے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ولادت سے پہلے کیسے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور جہانوں میں تھے، عالم ذر میں تھے، عالم ارواح میں تھے، عالم انوار میں تھے. وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ آیت پیدا ہونے سے پہلے خلافت مل گئی، یہ آیت بھی تو پڑھ لینا. پیدا ہونے سے پہلے خلافت مل گئی، یہ آیت بھی تو پڑھ لینا. خلافت اتنا بڑا میں مقام ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. نام بھی نہیں لیا خلافت کے لیے کہ حضرت علی خلیفہ ہو، اور آپ زبردست حضرت علی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی خلیفہ بنا رہے ہیں. ابھی میں بتا دیتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان بھی نہیں کر رہے تھے، 3 دن تک دعوتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ خلیفہ بنانے کا اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ تم حدیث دکھاؤ گے تو ہم جواب دیں گے نا. تم کہ پیغمبر رو رہے تھے، کس نے کہا پیغمبر رو رہے تھے 3 دن تک؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں تو دیکھو، اگر جھوٹ کا باب کھول دو نا بھائی صاحب، وہ تو بہت سارے انسان جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کو جب حیا ہی نہیں ہے، جب ہم نے آپ کو دکھا دی اپنے شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی. میری حیا کی کیا بات ہے کہ میں آپ کی طرف آپ کوئی چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کوئی کتاب شیعہ دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام غدیر خم سے پہلے امام نہیں تھے، بعد میں امام بنے. دکھاؤ وہ کتاب کس میں لکھا؟ سر میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت علی کی وانزر عشیرتک الاقربین کے ایام پر آپ تفاسیر کھولے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان بھی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی زبردستی ڈانٹ ڈبر کر اعلان کروا رہے ہیں کہ اعلان کرو وگرنہ تم اپنے نبوت کا حق بھی ادا نہیں کرو گے. یہ کون سی خلافت جس میں وانذر عشیرتک، تو اعلان کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھو تم دیکھو ممتاز صاحب آپ حدیث کو جو بھی حدیث آپ کہہ رہے ہیں وانذر عشیرۃ الاقربین کے متعلق ہے، اس کے متعلق نہیں ہے، غدیر خم کے متعلق ہے. اور غدیر خم میں یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں یہ اصل جو دیکھ ہمارا، اور آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ غدیر خم سے پہلے وہ امام نہیں تھے بعد میں امام بنے، یہ آپ ہمیں کسی کتاب میں دکھانا.
یہ تو اعلان کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں امامت، وہ کہہ رہے تھے کہ منافقین سے ان کو خوف تھا کہ منافقین مجھے بات نہیں کرنے دیں گے اور منافقین میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے اور لوگ مرتد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو گارنٹی دیتا ہوں تم آپ کر لیں، اس کی کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ امام نہیں تھے بعد میں امام بنے. ان دو باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کوئی نہ کوئی آیت پڑھی، وہ تو آپ نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الذین آمنوا منکم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پریزنٹ اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ بناؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے بنا ہوا ہے. آپ کے اور قرآن کے اندر کتنی تعداد بیانی صادر آ رہی ہے. میں آیت پڑھو، آیت اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آیت پڑھو، آیت پڑھو. دیکھ اب غدیر خم سے چلے گئے دوسرے آیت کی طرف. غدیر خم سے اب بھاگ گئے. وہ آیت کون سا آیت پڑھو؟ میں نے کیسا ترجمہ کیا؟ میں خلافت پر بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و وعد تعالیٰ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. پوری زمین کی حکومت ان کو ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پوری زمین کی حکومت نہیں ہے ابھی تک کسی کے ہاتھ میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی ہے نہ اہل بیت علیہ السلام کی زمین. یہ وعدہ ہے کہ آئندہ ان کو ملے گا. اس لیستخلفنہم فی الارض، پوری زمین کی حکومت کی بات ہو رہی ہے. یہ امامت کی بات نہیں ہو رہی کہ پہلے امام نہیں تھے میں آئندہ ان کو امام بنا دوں گا. وہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ پوری زمین میں ان کو خلافت ملے گی. سر پوری زمین کی جانشینی ان کو ملے گی، یعنی پوری زمین ان کا ملک بن جائے گا. وہ کب ملے گی سر؟ کیا یہ کب ملے گی یہ خلافت؟ آپ کب سمجھتے کب ملے پوری گی؟ زمین آپ مجھے بتائیں. کیا پتا، میں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈنڈ ہو رہا تو آپ 14 سال سے کہ خلافت چھین لی گئی، خلافت چھین لی گئی. ابھی آپ نے سارے آرام انکار کر دیا کہ خلافت چھینی ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا نہیں کیا کہ حضرت علی کو خلیفہ بھی نہیں بنایا. دو باتیں ہیں نا. ایک خلافت ہے، جب میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا بھائی کہ دو طرح کی خلافت ہے نا. ایک خلافت ظاہری خلافت ہے، وہ چینی بھی جا سکتی ہے. ایک حقیقی خلافت ہے جو عصمت ہے، حق طاعت ہے، وہ چینی نہیں جا سکتی. اوکے، جب ہم کہتے ہیں کہ خلافت چینی گئی ہے وہ حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے ایک غیر مستحق کو حکومت دی ہے. یہ بات میں نے 5-6 دفعہ میں نے اس کو توضیح دی ہے، پر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ خلافت چینی گئی، خلافت چینی نہیں جا سکتی. بھائی صاحب آپ جو ہے مقابرہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ اداکاری کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ باتیں چوٹ سب کو سمجھ آ گیا کہ آپ اداکاری کر رہے ہیں نا. سر میں کہاں اداکاری کر رہا ہوں؟ میں کون سا فلم کا ایکٹر ہوں سر؟ میں تو آپ سے تعدیباً سوال کر رہا ہوں. اچھا اب یہ حکومت کب ملے گی؟ آپ نے ایک سوال کیا، یہ حکومت کب ملے؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بھائی حکومت کب ملے گی آپ کو اپنی کتابوں سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کتابوں سے نہیں سر، میری کتابوں سے کیا؟ مجھے آپ کی کتابوں سے دونوں خلافت کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو ہماری کتابیں آپ کے لیے حجت نہیں. میں آپ کے اپنی کتابوں سے آپ کو جواب دوں گا، کوئی بات نہیں. آپ اپنے مذہب کی تو وضاحت پیش کریں سر. آپ وکیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا ڈر لگتا ہے آپ کے اپنی کتابوں سے؟ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے آپ؟ کتابوں سے ڈر نہیں لگتا. مجھے کیا ڈر لگے گا جو سر چپ کرو. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 39 سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 236 میں ہے. یہ حدیث ہے، حدیث نمبر حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح حدیث ہے. حدیث نمبر 23814. مقداد ابن اسود روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر. زمین پہ مٹی یا اون، عرب جو ہے اون سے بھی گھر بناتے تھے، اس کے دیواروں میں اون کے پردے لکڑ لگاتے تھے تو اس کے ساتھ اون کے پردے لگاتے تھے. اچھا، زمین پہ اون یا مٹی کا کوئی گھر نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کلمہ اسلام داخل کرے گا. بعز عزیز او ذل ذلیل، یا عزت کے ساتھ یا زبردستی ذلت کے ساتھ ان کو مسلمان بنایا جائے گا. اما يعزهم اللہ فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، وہ خوشی سے اسلام قبول کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کے ساتھ اسلام میں داخل کرے گا. اچھا میں مزید آپ کو بتا قرآن مجید کی آیت ہے. بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کتاب اور دین حق کے ساتھ
ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ تاکہ تمام ادیان کا خاتمہ ہو اور اس کا دین سب ادیان پہ غالب آ جائے. ٹھیک ہے نا, اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ شخص مذاق ہو رہا ہے کہ کب ہوگا, یہ کب ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ کافر بھی کہتے تھے کہ وہ کب آپ کے وعدے کب پورے ہوں گے. تو ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے, یہ کب ہوگا, یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ہوگا, ایک وقت آئے گا وہ ہوگا, اور وہ وقت وہی ہوگا جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کی حکومت ملے گی. کہ لا یستخلفنہم فی الارض. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 63 سالہ عمر کے اندر لڑتے برداشت کرتے رہے. کوئی آخری کوئی میں آپ کو دیکھیں, اور لوگ بھی منتظر ہیں. اگر آپ ممتاز صاحب آپ کا اگر آخری ہے, میں آپ کو ایک سوال کا حق دے دیتا ہوں, اس کے بعد دوسرے کالر کو لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. آخری جو سب سے اہم سوال ہے, سب سے جو مشکل سوال ہے, سب سے جو شیعوں کو پسانے والا, سب وہ سوال کر دو. بسم اللہ سر. 2 منٹ دو گے سر اس کے لیے؟ بسم اللہ. 2 منٹ دو گے سر بسم اللہ اس سوال کے لیے؟ بسم اللہ. سر, حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کے لیے کفار کے ساتھ لڑتے رہے, تلواروں کے زخم برداشت کیے, مگر دین کو نہیں چھوڑا, دین کو پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی, اشجع الناس, اعلم الناس, افضل الناس, سارے القاب دیے ہمارے سلام کے اوپر. مگر سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, نعوذ باللہ آپ کے بقول کونے میں بیٹھے رہے, دین نہیں پہنچایا. حالانکہ کہ دین تو نہیں پہنچایا, مگر دین کا مین جو دین اصل دین ہے قرآن مجید, اس کو بھی چھپا دیا اور وہ بھی نہیں پہنچایا. یہ کون سی خلافت تھی کہ حضرت ابوبکر عمر سے ڈر کر کونے میں بیٹھ کے دین نہیں پہنچایا؟ اما فاطمہ ان کو بولتی رہی کہ خدا کے واسطے باہر نکلو, دین پہنچاؤ, اور وہ پھر بھی نہیں نکلے. لیکن یہ عجیب بات تھی کہ یہ کون سا دین تھا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ, جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے رہے, اور آپ کے بقول آپ نے کہا کہ دین بعد میں نافذ ہوگا اور قرآن بھی 12واں لائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت سارے کے سارے دنیا کے اندر کافر ہیں, قرآن بھی نہیں ہے, اسلام بھی نہیں ہے, دین بھی نہیں ہے, اور آپ اپنے آپ کو کیمرہ پر بیٹھ کر مومن کہہ رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے کہ امت کے پاس قرآن نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے سر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی اہم خلافت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ابو بکر عمر عثمان کو غاصب لکھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کبھی صراحت بھی قرآن مجید کے اندر نہیں بیان کی کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے. بقول آپ کے بھی قرآن کے اندر یہ صراحت نہیں ہے کہ کون خلیفہ بنے گا. آپ نے بھی بڑا زور لگایا حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کا, لیکن آپ اس کو بھی خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں کر سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی حضرت علی کا نام لے کر نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. مولا کی منع 63-65 جا کے نکالتے ہو کہ یہ مولا کی منع ہے. لیکن اور جب آپ نے کہا کہ خلیفہ حضرت علی بنے گا, اور آپ نے واضح طور پر کہا کہ حضرت علی خلیفہ بنے, حالانکہ خلافت کے لیے حضرت علی کے لیے 7 مقامات بیان کیے, کبھی ذوالعشیرہ کے موقع پر, کبھی تیسرے سال, کبھی خلافت کے اس کے قیامت کے بھی سورہ قیامت کے بعد, اور آپ نے اس کے اندر اتنی تعداد بیان کی کہ 7 رخ بیان کر دی کہ حضرت علی کب خلیفہ بنے گا. کہیں پر آپ نے صراحت نہیں کی. جی ختم. نہ امت کے پاس نہ خلافت ہے. یہ کون سی سر دین ہے, یہ کون سا اسلام ہے آپ لوگوں کا؟ نہ قرآن کو مانتے ہو, نہ قرآن امت کو دیتے ہو. ایک قرآن ہے جس کو آپ مانتے نہیں, دوسرا قرآن ہے جس کو آپ لاتے نہیں سر. اوکے تھینک یو سر, آپ کا سوال, اب سوال سن لو. تھینک یو سر, آپ کا ٹائم ختم ہے. سوال کے جواب دے رہے ہیں, اب آپ کے سوال کے جواب دے رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, انہوں نے جب آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور مقابل پہ تہمت لگانے کی عادت ہو تو کہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور جھوٹ سے جس کو حیا نہ ہو نا, تو اس کا بھائی مثلا شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا, اور جو پیغمبر کے ایک حدیث کو جھٹلاتا ہے نا, وہ لا تکذبوا علی فمن کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. مجھ پہ جھوٹ نہ بولو, جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے. تم نے ادھر سمجھ کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نام لے کر خلیفہ نہیں بولا ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے کتاب السنہ ابی بکر ابن ابی عاصم جزء اول, اور اس کا کتاب کے محقق ہیں ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ, استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا جزء اول ہے, کتاب سن 1998 میں چھپی ہے. اچھا, یہ ہے صفحہ نمبر 799 میں, حدیث نمبر 1222. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسى انك لست نبيا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اور بھائی جھوٹ اگر دلیل ہو نا کہ پیغمبر, آپ کو تو حیا ہی نہیں ہے, شیعوں پہ جھوٹ باندھتے ہو, پیغمبر پہ بھی شروع کیا کہ پیغمبر نے نام لے کے ان کو خلیفہ نہیں بولا. یہ کیا ہے؟ وانت خلیفتی, تم میرا جانشین ہو میرے بعد ہر مومن پر. عائشہ نمبر 1 اسناد و حسن.
اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. بھائی دیکھیں جھوٹ، جب آپ پیغمبر پہ جھوٹ مارتے ہو نا معاویہ صاحب، تو آپ کو شیعوں پہ کہ اللہ سے جب ڈر نہیں ہے، پیغمبر پہ تم جب تہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر نہیں کہا ہے، تو شیعوں پہ تمہارا اس سے کیا ہے کہ تم کہتے ہیں کون شیعہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتا؟ ہمارا بالکل ایمان ہے کہ ہم قرآن کے ہر آیت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. وہ آپ ہیں بھائی کہ آپ کے نزدیک یہ ہے. بھائی میں آپ کے خدمت میں یہ حدیث دکھا دوں. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے بھائی، سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنت 2008 میں، دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 453 میں، 453 میں، باب رضاء الکبیر میں، باب رضاء الکبیر میں، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن لوگوں کو نہیں دکھایا، لوگوں سے ڈر گئے، اور آپ نے جھوٹ بھی بولا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتے تھے کہ آؤ جاؤ تم دین کو ظاہر کرو، قرآن کو ظاہر کرو، وہ نہیں مانتے تھے. تم اتنے جھوٹے، اللہ کی لعنت ہو تمہاری شکل پر. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. تم اس دنیا میں بھی اندھے ہو، آخرت میں بھی اندھے ہو. کب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ تم آ کے دین کو ظاہر کرو، قرآن کو ظاہر کرو، اور وہ نہیں مانتے تھے؟ یہ کس کتاب، شیعہ کتاب یا عمری کتاب میں لکھا؟ تم اتنے جھوٹے ہو. تم سچ بول کر شیعوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے نا، تمہاری مجبوری ہے. اور مجھے نہیں چاہیے کہ آپ لوگ جیسے لوگوں کے ساتھ میں بات کروں، ایسے گٹیا لوگ جو ایسے جھوٹ منہ میں ایسے جھوٹ کہتے ہیں. اور بھائی کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے بار بار آپ سے پوچھا کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام غدیر خم میں امام بنے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے تھے تم جا قرآن کو ظاہر کرو، اور وہ نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی ڈر کے مارے؟ تو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شکل پر. اچھا یہ دیکھو حدیث نمبر 1944 ان عائشہ، عائشہ نے روایت کی ہے لقد نزلت آیت الرجم، آیت رجم نازل ہوا، رضاعت العشر کبیرا، رضاء عشر کبیر. یہ آیت قرآن میں مجھے دکھاؤ نا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، اور یہ میرے بستر کے نیچے پڑا تھا. یہ تمہارا دین ہے، بستر کے نیچے قرآن کو بستر کے نیچے رکھتے ہیں. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا مِن مَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ہم مصروف ہو گئے، تو ایک بکری نے قرآن کھا لی، قرآن کھا لی، اور یہ سب ضائع ہو گیا. بھائی جب تم اپنا بولو نا، جب تمہارے رب نے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب تمہارے رب نے ایک قرآن سے ایک بکری سے قرآن کو نہیں بچا سکا، تو تم امیر المومنین علیہ السلام سے تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر سے کیوں نہیں لڑے؟ صحیح ابن ماجہ، محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، چاپ ریاض سن 1997 میں. اسی حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں حدیث حسن ہے. بھائی یہ حدیث حجت ہے، حدیث حجت ہے. بکری نے تمہارا قرآن کھا لیا. اچھا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں اٹھے تلوار لے کر، بھلے قرآن مجید پڑھو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نہیں ڈرے، ہارون فرعون سے نہیں بھی ڈرے. جب سامری نے قوم کو بچڑے کی عبادت کی دعوت دی، حضرت ہارون علیہ السلام نہیں لڑے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کے لیے لڑنا، کیونکہ اس کے کوئی انصار نہیں تھے ہارون علیہ السلام کے، سامری کے خلاف نہیں لڑے، اور سامری نے پوری امت کو مشرک بنا دیا ہے. اگر ان کے لیے یہ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اعتراض کرو گے ہارون پہ تو کافر بن جاؤ گے، اسی طرح وسیع کے لیے بھی جائز ہے. اوکے یہ تمہارا جواب.